مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس ملک میں وزیر اعظم سے نہیں پوچھنا، صدر سے نہیں پوچھنا یا کسی سے کوئی جواب طلبی نہیں کرنی تو بھائی کھولو نا جیلوں کے دروازے. یہ 200 500 5000 10,000 والوں کو کیوں گرفتاریاں ان کی ہوئی ہیں، کیوں ان کو سزائیں دے رہے ہو؟ اس وقت سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے اور آپ کی ہر کسی کی انسیکیورٹی ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کہہ رہے بھائی مجھے سیف کرو، باقی بعد میں دیکھا جائے گا. اس میں کہیں پاکستان کی آپ دیکھیں نا، کیا اس طرح ترمیم پاس ہوتی ہیں؟ کیا اس طرح ترمیم ہوتی ہیں کہ آپ نے آج ایسے سے ہی ہوتی ایک ہے؟ ہفتہ ہم نے پہلے 26ویں آئینی ترمیم دیکھی ہے، کچھ کسی کے پاس ڈرافٹ تک نہیں تھا، پتہ تک نہیں تھا کسی کو. سر پی ایم ایل این بڑی مقبول ہوگی اس ترمیم کے آنے پہ. لاہور میں کیا صورتحال ہے اس ٹائم کے اوپر کی؟ بہت مقبول ہے پی ایم ایل این وہاں پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ امریکی صدر نے جو بہت مشہور بات کی نا کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دا پیپل، فار دی For the پیپل. people. دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یا گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ عوام کی ول کا اظہار ہوتی ہیں، جی لیکن جو ہم نے ترمیم دیکھی ہے وہ پتہ چلا کہ نہیں، ول آف دی پیپل نہیں ہے، ول آف دی سلیکٹڈ پیپل ہے، ہاں ول آف دی ایلیٹس ہے اس ملک کی. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ ترامیم کا آپ جائزہ لیجئے کل سے جو ہمارے سامنے آئی ہیں، کوئی ایک ترمیم بتائیں جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ پاکستان کے عام آدمی کا کوئی مسئلہ اس میں ایڈریس ہوا ہے. چلے عدالتوں سے شروع کر لیتے ہیں. آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائیں، اس کے اوپر بھی کوئی کورٹس بنائیں، کورٹس در کورٹس بناتے جائیں. کوئی بتائیں تو صحیح بھائی کہ پچھلے 1 سال سے آپ نے آئینی بینچ بنایا تو ملک میں کیا تبدیلی آ گئی، انصاف کا انڈیکس کتنا بہتر ہو گیا اور کتنے آئینی مقدمات ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2 2.5 یا 3% ہوں گے جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز آتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ 53,000 یا 50,000 سے زائد جو کیسز پڑے ہیں اس میں کتنے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں. آپ نے ہائی کورٹس کے ججز کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے لوور کورٹس کی بنیاد کے اوپر کیا کیا کہ لوگوں کو ان کے گھروں میں انصاف ملے. آپ نے سوائے اس کے کہ اپنی انسیکیورٹیز کو ایڈریس کیا ہے، سوائے اس کے کہ آپ سے پوچھ گچھ نہ ہو. مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس ملک میں وزیر اعظم سے نہیں پوچھنا، صدر سے نہیں پوچھنا یا کسی سے کوئی جواب طلبی نہیں کرنی تو بھائی کھولو نا جیلوں کے دروازے. یہ 200 500 5000 10,000 والوں کو کیوں گرفتاریاں ان کی ہوئی ہیں، کیوں ان کو سزائیں دے یار رہے ہو؟ گوندل صاحب گوشت کیا پورے کر ملک کو رہے ہیں؟ immunity. شہباز شریف صاحب جہاز سے اترتے گئے، ساتھ ہی ٹویٹ آ گیا، انہوں نے کہا جی مجھے کسی قسم کی امیونٹی نہیں چاہیے، میں جواب دوں عوام کا بھی عدالتوں کا بھی. سر اپریشیٹ تو کرے نا شہباز شریف صاحب کو. نہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس میں ایک تضاد ہے نا. دیکھیے کل جب آپ تجویز لے کے آ رہے تھے، پھر جب آپ کو بتایا گیا کہ جب فارمر پرائم منسٹرز پہ بھی اپلائی ہوگی تو یہ بہت سارے لوگ آ جائیں گے، اس سے مسئلہ ہوا. پھر مجھے یہ بتائیے کہ عدلیہ کو چھوڑ کے آپ گورننس کے ماڈل کو آپ نے کیسے بہتر کیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس سے انویسٹمنٹ کیسے آئے گی، بزنس ایزمنٹ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ نہیں کیا. اب ہوتا کیا ہے، جب ہوتا ہے نا کہ سبھی کو سبھی سے خطرے والی بات، اس وقت سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے اور آپ کی ہر کسی کی انسیکیورٹی ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کہہ رہے بھائی مجھے سیف کرو، باقی بعد میں دیکھا جائے گا. اس میں کہیں پاکستان کی آپ دیکھیں نا، کیا اس طرح ترمیم پاس ہوتی ہیں؟ کیا اس طرح ترمیم ہوتی ہیں کہ آپ نے آج ایسے سے ہی ہوتی ایک ہے؟ ہفتہ ہم نے پہلے 26ویں آئینی ترمیم دیکھی ہے، کچھ کسی کے پاس ڈرافٹ تک نہیں تھا، پتہ تک نہیں تھا کسی کو. ڈرافٹ اینڈ میں ملے تھے ان لوگ کو، ایسی ترمیم پاس ہوتی ہیں. نہیں 26ویں ثاقب ترمیم صاحب ہوئی. آج کی تاریخ دیکھیں نا، آج کیا تاریخ ہے؟ آج 9 نومبر ہے. 1 نومبر کو آپ کو مجھ کو کسی کو فارملی یا آفیشلی پتا تھا کہ ترمیم آ رہی ہے. بھائی جب ترمیم آج سے آنے ایک سے 2 ہفتے کے دن بعد یہ پہلے ترمیم تک، پاس ہو ترمیم چکی آنے ہے، سے اس سے 2-4 غالب دن امکان پہلے ہے. تک وزراء مجھے ٹی وی پہ بتائیے بیٹھ کے دنیا کہتے میں رہے کوئی یہ ڈرافٹ میں پروسیس بھی ہے، کام نہیں آپ سٹارٹ ہوا. ڈیو پروسیس کی بات کرتے ہیں، آپ فیئرنس کی بات کرتے ہیں. کہاں ہے آپ کی اکیڈیمیا، کہاں ہے آپ کی سوسائٹی، سول سوسائٹی، آپ کا میڈیا کہاں اپنے لوگوں سے تجاویز مانگی ہے؟ آپ نے ڈیبیٹ کرے نا، لوگوں سے پوچھیں اور ان کی مرضی کے مطابق، اور پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ترمیم کیوں ضروری ہے. یہاں پر حماد بھی ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جس ڈیموکریسی کی آپ میں اور عمر دراز صاحب بات کر رہے ہیں، اسی ڈیموکریسی کا سب سے امپورٹنٹ ایک انٹیگرل پارٹ اپوزیشن بھی ہے. 27ویں ترمیم آ رہی تھی، آپ کو بھی پتا تھا، عمر دراز صاحب کو بھی پتا تھا، مجھے بھی پتا تھا، ہم سب کو پتا تھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں مطلب ڈسکشن ہو رہی تھی اس کے اوپر. اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کھل کے چیزیں کھول کے ساری سامنے رکھ دی. اپوزیشن کا کردار کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ اتنی بڑی اپوزیشن، پاکستان تحریک انصاف ہے، اچکزئی صاحب ہیں، اب تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ جو ٹی وی کے اوپر بہت اچھے سے مقدمات لڑتے ہیں وہ ہیں، زبیر صاحب ہیں. اپوزیشن کہاں پہ گئی سارے معاملے میں؟ دیکھیں ثاقب، آئین کی روایت یہ ہے کہ جب بھی آئینی عمل آگے بڑھ رہا ہو تو اس میں صرف گورنمنٹ میں بیٹھے یا برسر اقتدار جماعتیں اس میں نہیں ہوتی، اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے. ایک روایت ہے، آئین زیادہ تر روایتوں پر بھی چلتا ہے، اور برطانوی آئین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس میں زیادہ تر معاملات روایت سے جڑے ہیں. 1973 کا کانسٹیٹیوشن جب بن رہا تھا تو شدید تناؤ کی کیفیت تھی. سوری، آپ کی بات درست ہے، میں سمت آپ کی سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اس میں اپوزیشن بھی ڈو یو تھنک کہ اپنا کردار ادا کر سکی؟
रात से ऑपोजिशन की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या कुछ थोड़ा बहुत शोर शराबा नजर आया, वो भी आज उन्होंने कोई एहतजाज का ऐलान किया हुआ है कि जनाब नारे लगाएंगे पूरे मुल्क में एंड एवरीथिंग। डू यू थिंक कि ऑपोजिशन भी अपना कोई किरदार प्ले कर सकी इस सारे प्रोसेस में? ओ भाई, अपोजिशन नाराज होती रहती है ना, अपोजिशन की तो होती ही नाराज, उनकी तो सियासत इसी पर चलेगी। वो तो हुकूमती इकदामात पर तनकीद करेंगे, बैठ वो के तो बात इख्तिलाफ तो कर करेंगे। सकते हैं ये ना, पूरी दुनिया में बैठकर राइज दस्तूर है कमेटियों एक में दूसरे जाके के बात खिलाफ। तो कर देना। लेकिन मेरा क्या सवाल ये हुकूमत है, की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम आदमी कमेटियों में जाके बात तो कर सकते थे, डिस्कस तो कर सकते थे, कुछ लो कुछ दो, कुछ निकाला जाता, कुछ ऐड किया जाता, वो तो कर सकते थे। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई का रवैया मेचेवर नहीं है, उनका रवैया जिम्मेदाराना नहीं है सियासी तौर पर, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है। हाँ। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनको जिम्मेदाराना रवैये की तरफ लेकर आए। हुकूमत बार बार उनके पास जाए, मुज़ाकरात करे, उनके अगर कुछ डिमांड्स है उस पर गौर करे। उमर दराज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता था, सिंस आप लाहौर बेस्ड हैं, मियां नवाज शरीफ साहब मल्टीपल टाइम साबिका वजीर आजम, उनके बारे में कहीं मैंने सरसरी सी खबर भी पढ़ी कि ऑब्वियसली 27वीं आईनी तरमीम में उनकी आशीर्वाद हासिल है, उनका गो एड लेके आगे है। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पे मियां साहब की कोई मुलाकातें लाहौर से कुछ हुआ, ऐसा कुछ? साइलेंस को ही अपना एक्सप्रेशन बना लिया है, वो लाहौर में मौजूद है। आपने अगर पिछले 2-3 हफ्तों में देखा हो कि शहबाज शरीफ साहब वीकेंड लाहौर में गुजारते थे और हर वीकेंड के ऊपर वो इतवार वाले दिन जाती उमरा जाते थे। और कल जब कैबिनेट की एलानिया मैंने भी देखा, उसमें लिखा हुआ था कि मियां नवाज शरीफ साहब को इत्मीनान में लिया गया। और फिर एक और बात, ऐसा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब से कोई उनका ट्विटर अकाउंट ले लिया गया है, वो सोशल मीडिया से दूर है। आज ही उन्होंने अपने इफ्तिखार चीमा साहब, जो उनके एमएनए का कल इंतकाल हुआ, उसके ऊपर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। तो मियां साहब खामोश हैं, तो मेरे ख्याल से हमें उनकी खामोशी को ही एक एक्सप्रेशन समझना चाहिए। और ये तरमीम पहले भी हुई, अब भी हुई, ठीक है। आपने पार्लिमानी रिवायात को उसका पास नहीं रख रहे, आप अपोजिशन को अलाइन नहीं कर रहे, आप जो पाकिस्तान की सोसाइटी है उसको अपने साथ नहीं मिला रहे। आप कह रहे हैं कि भाई देखो ना, आपने हमें मैंडेट दिया, ना हमें आपका फीडबैक चाहिए। लेकिन मियां साहब हो या बाकी लीडरशिप हो, एक तारीख का किरदार भी होता है। आज जब हमारे साहब ये बात कर रहे थे ना कि भुट्टो साहब और वो सब मौजूद थे, तो बावजूद इनके एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे, गवर्नर राज लगाए, एक दूसरे की जमातों के ऊपर पाबंदियां लगाई, गवर्नमेंट्स खत्म की। लेकिन आज हम उनको अच्छे लफ्जों में याद कर रहे हैं, या कम से कम एक प्रेसिडेंट के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर उसको पेश किया जा रहा है। इसी तरह से 18वीं तरमीम कोई बहुत दूर की बात नहीं है। आपने कंसेंसस बिल्ड किया या कोशिश की। आप आज मियां नवाज शरीफ साहब का जो किरदार है, उनको इस मुल्क ने 3 बार वजीर आजम बनाया, उनका ये किरदार था कि वो बोल के कहें कि 27वीं आईनी तरमीम मियां नवाज शरीफ की डिजाइन की हुई है, ये मियां नवाज शरीफ के जहन की पैदावार है, ये मियां नवाज शरीफ का है। और हमें पता चलता, या वो कहें कि देखो मैं इतना मजबूर हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो हो रहा है वो उसको होने दो और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप कल को फिर निकलेंगे, ये कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं है साकिब साहब। इन्होंने सड़कों पे आना है, इन्होंने ट्रकों पे चढ़ना है, ये वोट को इज्जत दो के भी नारे लगाएंगे, ये अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। लेकिन तब तक जो आज रावी बहुत चैन चैन लिख रहा है, फिर रावी के पुल के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका होगा, तब शायद किसी के पास भी मौका नहीं होगा। फिर ये हमारी तरफ देखेंगे, हम इनकी तरफ देखेंगे, और अब इनकी जो बेबसी है और जो सख्त बेबसी होगी, और सिवाय मुस्कुराने के और कह के लगाने के कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के प्रोसेस के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ ये नवाज शरीफ साहब का एक जुल्म है। उनको बोलना चाहिए, इस टाइम में क्राइसिस का टाइम है, कौम एक पोलराइजेशन में से गुजर रही है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो अपने आप को एक साइड पे रख के ये नहीं कह सकते कि बाद में कहे जी मुझे तो पता ही नहीं था। ये सब उनके ऊपर ओनस इसका आएगा और उनको तारीख को इसका जवाब देना